اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستو، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا کہ یہ جو کچھ کلام پڑھتے ہیں یا جو کچھ یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ ان کی اپنی اپج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی یا اپنی بنائی ہوئی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی لے کر کے آ جاؤ۔ یہاں تک کہ تم سب جمع ہو کر کے بھی اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں بھی کچھ لانا چاہو تو تم ہرگز لا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوے کے طور پر یہ آیت مبارکہ اتاری تھی۔ بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، قیامت کے قریب کا دور ہے، اور یہ دور وہ دور ہے جس کے تعلق سے یہ کہہ دینا بیجا نہیں ہوگا کہ اب بہت جلد لوگ قیامت کا منہ دیکھنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے گا۔ اس قدر فتنہ بڑھے گا کہ لوگوں کو اپنا ایمان بچانا بھی دشوار لگے گا، مشکل لگے گا، ناممکن لگے گا۔ اور آج ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں تو کیسے کریں، وہ کون سی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ پر 10 طریقے کے سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بزرگوں پر لگایا جا رہا ہے، ہمارے اکابرین پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے، اب حد ہے کہ صاحب قرآن مجید پر بھی سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے۔ اور سوالیہ نشان لگانے والے بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا نام مسلمانوں جیسا ملتا جلتا ہے، تو کچھ لوگ بہت زیادہ اس تعلق سے پریشان ہیں۔ میرے پاس سینکڑوں فون آئے، میرے پاس سینکڑوں لوگوں کے سوالات آئے کہ اس تعلق سے آپ تھوڑی سی مسلمانوں کی رہنمائی کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید آخر ہے کیا، اور یہ کس سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ کتنی اوتھینٹک ہے، اس بارے میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا کچھ بتانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، میں آپ تمامی لوگوں کے سامنے ایک بات بتا دیتا ہوں جو بڑی سادے جملوں میں سمجھیے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر کا زمانہ، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ تو یہ اتنا بڑا گیپ، اتنے بڑے گیپ کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا گیا، تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوا۔ یہ لوگ سوالیہ نشان لگاتے ہیں اس تعلق سے۔ ایک بات آپ ذہن نشی کر لیجئے، یہ ایک سوال ہے۔ ایک دوسرا سوال بھی سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن 30 پارے میں لکھا ہوا ہے، 6666 آیتیں ہیں، کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اتار دیا تھا، یا پھر اسے بعد میں لکھا گیا؟ اگر بعد میں لکھا گیا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی معاذ اللہ کر دی گئی ہو۔ یہ بھی ایک سوال اس تعلق سے لگایا جاتا ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشی رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے،
اور یہی بڑے کمال کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تو لوگ یہ سوال کر سکتے تھے کہ وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کچھ بھی لکھ دیا ہوگا انہوں نے، کہیں سے پڑھ کر کے اتار دیا ہوگا انہوں نے۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت تو دیکھیے کہ اپنے رسول کو لکھنا اور پڑھنا اللہ رب العزت نے نہیں سکھایا، تاکہ دنیا یہ سوالیہ نشان لگا ہی نہ سکے کہ انہوں نے کہیں سے پڑھا ہوگا اور پھر اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کتنا زیادہ وسیع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کتنا تیز تھا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ حضور کو امین اور صادق کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ کہ حضور کو امین اور صادق کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ امین کس کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو امانت کی حفاظت کرے اور جب امانت لینے والا آئے تو بالکل وہی چیز اسے لوٹا دے۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اسے امین کہتے ہیں، یہی ہے نا بھائی، ہمارے یہاں امین کا ڈیفینیشن یہی ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک رسول ہی تھے ایسے، اور لوگ نہیں تھے ایسے؟ اور لوگ ایسے نہیں تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور لوگ ایسے نہیں ہوں گے؟ بالکل تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنا مشہور کیسے ہو گئے؟ اس معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کیسے جاننے لگی؟ ہر دور میں سچے اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور کیسے ہو گئے؟ تو آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جس دور میں لوگوں کے پاس بہی کھاتا حساب کتاب نہیں ہوتا تھا، جس دور میں لوگ اپنا مال دوسروں کے یہاں ڈپوزٹ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بینک میں جا کے ڈپوزٹ کرتے ہیں نا بھائی، تاکہ میرا پیسہ سیف رہے، کوئی ڈاکو آ کر کے لوٹ نہ لے، کوئی چور آ کر کے المیرہ ہمارا توڑ نہ دے۔ تو ہم کہاں رکھتے ہیں لے جا کر کے پیسہ؟ بولیے، بینکوں میں لے جا کر کے رکھتے ہیں۔ اور بینکوں کا حساب کتاب چلانے کے لیے کتنا آدمی ہوتا ہے؟ جی بتائیے، کتنا آدمی ہوتا ہے؟ واچ مین بھی ہے، کیشیئر بھی ہے، آپ کے ہر طریقے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہے نا بھائی؟ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، 20 آدمی 25 آدمی کام کرتے ہیں آپ کے پیسے کی حفاظت کے لیے۔ لاکر اس کا کتنا مضبوط بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس دور میں لوگ اپنا پیسہ کہاں رکھتے تھے؟ کس کے پاس رکھتے تھے؟ جس کے یہاں کوئی جا نہ سکے، جس کے یہاں کوئی ڈاکہ نہیں مار سکے، جس کا حساب کتاب اتنا پکا ہو کہ ایک چمنی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ وہ عقل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے مضبوط ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، پورے عرب میں ایک ہی شخصیت تھی جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سارے لوگ جانتے تھے کہ بہادری میں ان کی کوئی مثال نہیں، اور حساب اور کتاب رکھنے میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں۔ اگرچہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کا دماغ اتنا تیز ہے، کس نے کیا دیا، کتنا دیا، کیسا دیا، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہتا تھا۔ یہ حضور کی یادداشت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن حضور کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ پورا عرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دولت کو جمع کرتا تھا، اور حضور سب کا حساب اور کتاب رکھتے تھے۔ اور اس کے لیے حضور نے کسی منشی کو بحال نہیں کیا تھا، بلکہ حضور کا دماغ اس چیز کے لیے کافی تھا۔ یہ ہمارے حضور کی ذہانت کا معاملہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی، آپ سیرت کی کتابوں میں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اب دیکھیے کہ حضور کی یادداشت کا یہ عالم، اور اس بیچ میں حضرت جبرائیل امی کا آنا۔ حضرت جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جس نے آپ کو بنایا ہے، آپ اس کے نام سے پڑھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کر لیا۔ حضرت جبرائیل آتے گئے، وحی لے کر آتے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے چلے گئے۔ اور جانتے ہیں یہی جو کتاب آئی ہے نا، اسے کہتے ہیں وحی کا آنا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی کا آنا۔ آیا یہی ہے آسمان سے، لیکن جہاں تک لکھوانے کا مسئلہ ہے تو یہ ساری دنیا جانتی ہے، سیرت کی ہر کتاب، تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بلاتے تھے حضور، اور حضور پڑھتے تھے اور وہ لوگ لکھتے تھے۔
اور جب لکھ لیتے تھے تو پھر حضور ان سے کہتے تھے کہ پڑھ کر سناؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ جب وہ پڑھ کر سناتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صداقت پر مہر لگا دیتے تھے، ہاں تم نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور کتابی شکل کس نے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کس کے ذریعے؟ اپنے صحابی کے ذریعے یہ کام کروایا۔ آئی تھی وحی، کتاب اس دنیا میں آ کر کے بنی۔ اس لیے یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی دیا تھا؟ تو بھئی ایسا نہیں دیا تھا، وحی آئی تھی۔ اور یہ وحی کتابی شکل میں کیسے بنی؟ تو کتابی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا، اور صرف بنایا نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی تصدیق کی مہر لگا دی کہ ہاں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے میرے صحابیوں نے وہ بالکل صحیح اور درست لکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہ چیز ایک زمانے تک چلتی رہی، اور اس کے بعد زمانہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو اس دور میں ضرورت پڑی اس بات کی کہ اس کو جمع کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے۔ اگر اس کو جمع نہیں کیا جائے گا تو آگے چل کر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی جانکاری کے لیے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگوں کے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے۔ آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے بہت ساری آئی ہیں، ایون کہ توریت، آپ توریت کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری گئی ہے۔ توریت جو ہے نا یہ پوری ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی وہ 5 حصوں میں تھی۔ وہ کتنے حصوں میں تھی؟ 5 حصوں میں۔ کتاب پیدائش پہلا حصہ اس کا تھا، پھر اس کے بعد آیا کتاب قانون جس کو توریت کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد آیا کتاب خروج، یعنی حضرت موسیٰ جب مصر سے نکالے گئے پھر وہ آیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا حصہ آیا کتاب اعداد و شمار، یہ مردم شماری جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، NPR وغیرہ جو ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا تھا، تو اس نام سے ایک کتاب آئی۔ اس کے بعد پھر آخری ایک کتاب آئی جسے کہتے ہیں کتاب تثنیہ۔ کتاب تثنیہ میں کیا ہے کہ یہ 4 کتابوں کا نچوڑ اس کے اندر جمع ہے۔ یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، لیکن یہ مشہور بیچ والے سے ہے، یعنی کتاب توریت کے نام سے یہ مشہور ہے، جس کے معنی قانون کے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ پر جو قانون اتارا گیا تھا اسے لوگوں نے سیف رکھا ہے۔ یہ پڑھنے لکھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے نا توریت، میں اس کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد 600 سال کے بعد یہ توریت کا نسخہ لوگوں کے ہاتھ لگا، جسے کتاب تثنیہ کہتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، اب 600 سال کے بعد لوگوں کے ہاتھ لگا۔ اور کیوں ہاتھ لگا 600 سال کے بعد؟ پہلے کیوں نہیں لگا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جو دور آتا ہے جب یہودی ان کے فالوور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں پر ظلم و جبر سے کام لیا، نتیجتاً دوسرے ملک کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، اور ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنے بھی قلمی نسخے تھے، سب کو انہوں نے جلا کر خاک کر دیا، سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ اور میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے بارے میں یہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ کے بعد اسے جلا دیا گیا۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے یہودیوں کا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یاد ہے توریت زبانی، آپ نے لکھوایا، اور پھر پڑوسی ملک نے حملہ کیا اور پھر اس کے بھی قلمی نسخے جلا دیے۔ جی، اس کے بھی قلمی نسخے جلا دیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یہودیوں کی تاریخ کہتی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بھی قلمی نسخے جلا دیے گئے۔ اس کے بعد پھر زمانہ جب آیا، جب کتاب تثنیہ کی کھوج کی گئی، تو اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ 600 سال کے بعد ایک آدمی وہاں کے بادشاہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک غار کے اندر گیا تھا، وہاں سے مجھے یہ دیکھیے نا، یہ کچھ لکھا ہوا ملا ہے۔ اس زمانے میں ایک عورت نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، یہودیوں کے ہاں عورتیں بھی نبوت کا اعلان کرتی تھی، تو اس نے اس کے پاس وہ کتاب کا حصہ بھیجا، اس نے پڑھا اور اس نے کہا ہاں یہ تو اوپر والے کی مہربانی ہو گئی کہ اس نے حضرت موسیٰ کے کتاب کے اس حصے کو باقی رکھ لیا ہے، یہ وہی توریت کا حصہ ہے۔
تب سے وہ چیز آج تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں توریت کی، اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ توریت کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہوا، لیکن آج تک کسی نے بائبل پر انگلی اٹھائی؟ بولیے، کسی نے انگلی اٹھائی آج تک بائبل پر؟ کسی نے بھی؟ لیکن قرآن کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسی بھی کوئی تاریخ ہوئی ہو کہ اس کے سارے قلمی نسخے جلا دیے گئے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ رسول اس کے حافظ تھے۔ حضرت ابو بکر بھی قرآن کے حافظ، حضرت عمر بھی قرآن کے حافظ، حضرت عثمان بھی قرآن کے حافظ، حضرت علی بھی قرآن کے حافظ، حضرت ابو ہریرہ بھی قرآن کے حافظ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام قرآن کے حافظ، اور آج بھی دنیا گھوم جائیے اربوں کی تعداد میں آپ کو قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ پوری دنیا سے بھی اگر نسخے جلا دیے جائیں تو قرآن مٹنے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن توریت کی تاریخ جب آپ کھنگالیے گا تو آپ کو پتا چلے گا بالکل صفر ہے، زیرو ہے، مگر اس کتاب پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اس کتاب پر انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے گا، جو انسان اچھا ہوتا ہے چور ہمیشہ اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ اور اس دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کے اندر رد و بدل ہیں، سب کے اندر تبدیلیاں ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے اندر کوئی رد و بدل اور کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک آپ کو قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ صاحب قرآن کے اندر رد و بدل کیا گیا، امپاسبل، ناممکن، کہیں سے کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ صاحب آپ یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں کہ کچھ پاگلوں کا یہ کہنا ہے کہ خلفائے راشدین نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ پاگلوں کا ایسا کہنا ہے۔ میں آپ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور کا جیسے ہی وصال ہوا، ایک فرقے نے یہ اعلان کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو ہم تم سے جنگ لڑیں گے۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی، حضرت عمر آ گئے، بولنے لگے ابوبکر یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مسلمان کی گردن کاٹے گا؟ جملہ سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں عمر شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہوں گا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام، ذرا ان کا نظریہ دیکھیے، ایک دوسرے سے کسی بھی باتوں میں ذرہ برابر بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن کو لکھا گیا، جمع کیا گیا، اس کو کتابی شکل جب دیا گیا تو بعد میں کچھ نسخے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن، اور اس زمانے میں جتنے بھی حفاظ تھے صحابہ کرام سب کو انہوں نے جمع کیا، پورا قرآن سب کے سامنے پڑھا گیا، سب نے کہا ہاں ایک ایک لفظ صحیح ہے، اور جس نسخے میں ایک نقطے کا بھی یا ایک حرف کا بھی لوگوں نے رد و بدل دیکھا وہ سارے نسخے حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے جلا دیے تھے، تاکہ انہی لوگوں کی طرح جیسے کتاب تصنیع آئی نا کہ غار میں مل گیا تھا اور کسی جھوٹے نے کہہ دیا کہ ہاں یہ اسی کتاب کا حصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے نام نہاد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو کہیں سے لے کر کے چلیں اور کہیں دیکھیے نا یہ ملا ہے، تو کوئی کہہ دے کہ ہاں یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس شک اور شبہ کو بھی باقی نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں سے سارے نسخے جلا دیے۔ تو قرآن پر یہ الزام لگا دینا کہ صاحب اس میں بدلاؤ کیا گیا، اس میں چینجز کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اس سے پاک ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 315 رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے۔ خود حضرت آدم پہلے نبی ہیں نا، پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان پر 10 صحیفے اترے ہیں۔ آج تک کسی کو پتہ ہے کہ کون سا صحیفہ ان پر اترا؟ ختم ہو گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان پر بھی کتاب اتری، صحیفے اترے، لیکن آج تک کسی کو پتہ ہے کہ ان پر کیا اترا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائیے، ایک نسخہ ملتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، وہ بھی اس میں شک اور شبہ ہے، شک اور شبہ کے ساتھ اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس نسخے کو لوگ کہتے ہیں اوستا،
اوستا کے نام سے وہ نسخہ مشہور ہے، اور آج بھی اس کے تعلق سے آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ ایک مرتبہ درود پڑھی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وصلی وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں، یہ اوستا دوسرے کے تعلق سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ فلسطین میں ایک جگہ ہے بحر مدار، وہاں ایک غار سے کچھ کتابی نسخے نکالے گئے، چند نسخے نکالے گئے۔ اس نسخے کے تعلق سے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے فالوور ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ کتاب اتری تھی، اور یہ نسخہ آج ان کے درمیان موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے فالوور آج بھی ہیں، جن کو صابیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صابیہ، انہوں نے بھی اپنے پاس 2-4 سطر 10 سطر کی ایک کتاب اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کتاب حضرت نوح علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اور ہم اسے مانتے ہیں اور ہم اسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے 2 پیغمبروں کا نام آپ کے سامنے لکھا ہے۔ میں اوستا کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ تمامی لوگوں کے سامنے بات کروں گا، لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں کے تعلق سے جو کتابیں آج بھی منسوب کی جاتی ہیں، اس کتاب میں 100% شک اور شبہ ہے۔ اب کیا ہے بھائی، 1000 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 300 سال کے بعد نسخے ملے، اب کسی نے کہا یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، کیا یہ بات مان لی جائے گی؟ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن کا جو نسخہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھا، وہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی باقی رہے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کسی نے نہ توریت پر انگلی اٹھائی ہے، کسی نے نہ وید پر انگلی اٹھائی، نہ قرآن پر انگلی اٹھائی ہے، نہ کسی نے حضرت ادریس کے تعلق سے انگلی اٹھائی ہے کہ ان کی کتاب ہے۔ صابیہ نے جو کہا کہ بھئی یہ کتاب حضرت نوح کی ہے، اس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن بدقسمتی کی لوگوں نے سچے قرآن کی طرف انگلی اٹھا دی ہے۔ تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں سب کا ڈیٹیل موجود ہے، تاریخ میں سب کی سچائی موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آسمانی کتاب قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، جس میں ذرہ برابر بھی کہیں کوئی تحریف نہیں ہے۔ قرآن جیسا اللہ نے اتارا تھا ویسا ہی قرآن آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ ہمارے قرآن کی تاریخ میں کوئی ایسی تاریخ نہیں گزری کہ میں یہ کہہ سکوں کہ 1 سیکنڈ کا بھی کوئی گیپ رہا ہو۔ لیکن بعض لوگوں کا جو میں نے نام گنایا، میں نے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے توریت کے تعلق سے کہ 600 سال کے بعد کتاب کی کھوج کی گئی ہے، سوچئے کتنا بڑا گیپ ہے، کیا اس بیچ میں ہوا ہوگا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کوئی گیپ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیجئے سلسلہ وار قرآن جیسا وہاں سے چلا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کو مکمل طور سے آپ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ہر مسلمان کو غور اور فکر کرنا چاہیے۔ آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ توریت کی بھی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور قرآن کی بھی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ توریت کی تاریخ میں بہت سارے شبہات ہیں، مگر قرآن کی تاریخ میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اور بھی دیگر جو کتابیں ہیں آسمانی میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔